السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نرسنگ ود خان۔ تو آج ہم بی ایس ایم سیمسٹر فرسٹ پیتھوفیزیولوجی کا امپورٹنٹ ٹاپک جس کو ہم کہتے ہیں میٹابولک ڈس آرڈر، اور جو لارجلی جو ہے آپ نے سمپلی سنا ہوگا، بہت زیادہ مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈائبٹیز میلائٹس، ہم کہتے ہیں یہ ڈائبیٹک ہے، یہ بندہ ڈائبیٹک ہے۔ آج ہم ڈائبٹیز میلائٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ دراصل میں ڈائبٹیز میلائٹس ہے کیا، اس کے ٹائپس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کی پیتھوفیزیولوجی کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے کاجز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈائبٹیز میلائٹس، اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھ لیں تو ڈائبٹیز میلائٹس از اے میٹابولک ڈس آرڈر ان وچ ایلیویٹ گلوکوز لیول ان دا بلڈ۔ اچھا، اب ڈائبٹیز میلائٹس ہمارے پاس جو ہے، یہ ہمارے پاس ہمارے باڈی کا جو نارمل گلوکوز لیول ہے اس کو ایلیویٹ کر دیتا ہے۔ اب اس کو ایلیویٹ کس طرح کرتا ہے، یہ ہم ابھی یہاں پہ سمجھیں گے کہ اس کو کس طرح ایلیویٹ کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ جب بھی ہمارے باڈی میں کوئی بھی فنکشن پرفارم ہوتا ہے، یا ہم کوئی بھی فنکشن کرتے ہیں، ہماری باڈی کا کوئی بھی سیل جب فنکشن پرفارم کرتا ہے تو اس کو پراپر انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انرجی ہم کس چیز سے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ انرجی ہم جو ہے فوڈ کنزمپشن سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم فوڈ کھائیں گے، جب ہم خوراک کھائیں گے تو اس سے ہم انرجی لیں گے ان فارم آف اے ٹی پی، ان فارم آف گلوکوز، اور گلوکوز از اے رچ سورس آف انرجی۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی خوراک سے جو ہے گلوکوز کو لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک نیچرل سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں ایک نیچرل سسٹم رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی ہیومن، کوئی بھی لیونگ تھنگ، جب مطلب ہیومن کی اگر ہم بات یہاں پہ کریں تو کوئی بھی ہمارے پاس ہیومن جب ہمارے پاس خوراک کھاتا ہے تو وہ اس سے انرجی جب حاصل کرتا ہے نا فارم آف اے ٹی پی یا گلوکوز، جب یہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، مطلب ڈائجسٹ ہونے کے بعد جب یہ ہمارے پاس انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ جب انرجی پارٹیکلز بنتے ہیں فارم آف گلوکوز، وہ ہمارے پاس ہمارے باڈی میں بلڈ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ گلوکوز جو ہے یہ رچ سورس آف انرجی ہے، ہمارے پاس بلڈ اسٹریم میں چلا جاتا ہے، اور ہمارے باڈی میں جو جتنے بھی سیلس ہیں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے لیے یہ گلوکوز کو ایک ایک سیلس تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ ڈائبٹیز میلائٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کو باڈی کا ایک آرگن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پینکریاس، اس کی پیتھوفیزیولوجی، اس کی فنکشن کو جو ہے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب اگر پکچر میں دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس ہے پینکریاس۔ پینکریاس کو ہم کہتے ہیں ہیٹروجینس گلینڈ۔ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اینڈوکرائن گلینڈ، اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایکزوکرائن گلینڈ۔ اینڈوکرائن گلینڈ ہمارے پاس وہ گلینڈز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ڈائریکٹ انٹو بلڈ اسٹریم جو ہے ہارمون کو سیکریٹ کرتے ہیں، اس کو ہم اینڈوکرائن گلینڈ کہتے ہیں۔ اور ایکزوکرائن گلینڈ ہمارے پاس وہ گلینڈ ہے جو ہمارے پاس ہارمون جو ہے وہ تھرو ڈکٹ جو ہے وہ بلڈ اسٹریم میں جو ہے سیکریٹ کرتے ہیں یا ریلیز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پینکریاس جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ہیٹروجینس اینڈوکرائن گلینڈ ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس اینڈوکرائن گلینڈ بھی ہے اور ایکزوکرائن گلینڈ بھی ہے۔ دراصل میں پینکریاس جو ہے یہ ہمارے پاس 2 ٹائپس آف سیل سے بنا ہوتا ہے۔ 98% یہ ہمارے پاس ایکینار سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکینار سیل۔ اور ایکینار سیل بیسیکلی ایکزوکرائن گلینڈ کا جو ہے فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس 2% یا 2.5 یا 1.8% جو ہے یہ ہمارے پاس آئسولیٹ آف لنگرہانس سیل جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں۔ اب ایکینار سیلز ہمارے پاس 90% پینکریاس جو ہے ہمارے پاس ایکینار سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایکینار سیل بیسیکلی ایکزوکرائن گلینڈ کا جو ہے فنکشن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو 2% کے جو انتہائی مائنیوٹ پرسنٹیج میں ہمارے پاس جو سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آئسولیٹ لنگرہان، ایک سائنٹسٹ کے نام پر اس کو نام دیا ہوا ہوتا ہے کہ لنگرہان سیلز۔ اس آئسولیٹ لنگرہان سیلز میں ہمارے پاس الفا سیلز، بیٹا سیلز اور گاما سیلز اینڈ ڈیلٹا سیلز جو ہے یہ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے میں نے آپ کو ڈائبٹیز کی پیتھوفیزیولوجی بتا دی کہ جب بھی ہمارے پاس ہم خوراک کھاتے ہیں اس سے جو ہم کنزمپشن، گلوکوز کی کنزمپشن ہوتی ہے، جب ہم گلوکوز ہمارے باڈی میں آتا ہے، مطلب سیلز کو پرفارم کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے گلوکوز، وہ جب ہمارے بلڈ اسٹریم میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے، تو پینکریاس جو ہے یہ ہمارے پاس بیٹا سیل سے انسولین کو سیکریٹ کر دیتا ہے انٹو بلڈ اسٹریم۔ بلڈ اسٹریم میں انسولین کو سیکریٹ کر دیتا ہے، اور انسولین جو ہے وہ ہمارے پاس گلوکوز لیول کو نارمل کر دیتا ہے یا ڈاؤن کر دیتا ہے ہمارے باڈی میں۔ دراصل میں جب ہم خوراک کھاتے ہیں، جب ہمارے پاس ہمارے باڈی میں رچ لیول آف گلوکوز آ جاتا ہے تو یہی پینکریاس جو ہے یہ ہمارے پاس جو بیٹا سیلز ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے پاس جو کیپلریز ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، مطلب کیپلریز ہمارے پاس بلڈ ہوتا ہے، یہ ٹریگر کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس باڈی میں جو ہے وہ گلوکوز کا لیول زیادہ ہو گیا۔
مطلب برین جو ہے یہ ہمارے پاس پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. یہ سگنل دیتا ہے پینکریاس کو, بیٹا سیلس کو, کہ آپ جو ہے آپ انسولین کو سیکریٹ کریں تاکہ باڈی میں جو انسولین کا لیول, گلوکوز کا لیول ہے وہ کافی بڑھ رہا ہے, خوراک کھانے سے کافی بڑھ رہا ہے, تو آپ جو ہے انسولین سیکریٹ کر لے کہ گلوکوز کا لیول ڈاؤن آ جائے. تو انسولین جب سیکریٹ ہو جاتا ہے تو وہ گلوکوز کا لیول باڈی میں ڈاؤن کر دیتا ہے. اچھا, گلوکوز ہمارے باڈی کے لیے بہت اسینشیل ہے. ہم 24 آور تو خوراک کھا نہیں سکتے, تو اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ جو انسولین ہے یہ ہمارے پاس اسی گلوکوز کو ان فارم آف گلائکوجن جو ہے لیور میں اسٹور کر دیتا ہے. اور لیور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح فنکشن رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی گلوکوز ہے وہ ان فارم آف گلائکوجن جو ہے وہ اسٹور ہو جاتی ہے. ان فارم آف گلائکوجن جب اسٹور ہو جاتی ہے تو جب بھی ہم تو 24 گھنٹے کھا نہیں سکتے, جب باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی گلائکوجن جو ہوتا ہے, وہی گلائکوجن جو انسولین نے ان فارم آف گلائکوجن لیور میں اسٹور کیا ہوا ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے برین سگنل کر دیتا ہے پینکریاس کو, اور وہاں سے الفا سیل سے گلوکوگان سیکریٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو دو باتیں سمجھنی ہوگی. جب ہمارے پاس باڈی میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس باڈی جو ہے وہ پینکریاس جو ہے وہ انسولین کو سیکریٹ کرتا ہے تاکہ گلوکوز کا لیول ڈاؤن کر دے. لیکن جب ہمارے پاس گلوکوز لیول باڈی میں ڈاؤن چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس پینکریاس کا جو الفا سیلز ہیں وہ گلوکوگان جو ہے وہ سیکریٹ کرتے ہیں. جب گلوکوگان سیکریٹ آؤٹ ہوتی ہے تو وہی جو اسٹورڈ گلائکوجن, گلوکوز جو گلائکوجن فارم میں جو لیور میں اسٹور ہوا ہوتا ہے, گلوکوگان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ واپس اس گلائکوجن کو ان فارم آف گلوکوز جو ہے وہ بلڈ اسٹریم میں جو ہے ریلیز ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے ان فارم آف گلوکوز. مطلب یہاں پر یہ دو فنکشن ہیں. جب ہمارے پاس باڈی میں گلوکوز لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو انسولین سیکریٹ ہو جاتا ہے بیٹا سیل سے, پینکریاس کی بیٹا سیل سے انسولین سیکریٹ آؤٹ ہوتا ہے ہمارے گلوکوز کو نارملائز کرنے کے لیے یا ڈاؤن کرنے کے لیے. اور جب ہمارے پاس گلوکوز لیول ڈاؤن چلا جاتا ہے تو پینکریاس کا الفا سیل جو ہے وہ ہمارے پاس گلوکوگان جو ہے وہ سیکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے. جب گلوکوگان سیکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے تو وہاں پر ہمارے پاس جو ان فارم آف گلائکوجن جو گلوکوز اسٹور ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس مسلز میں یا لیور میں, وہ گلوکوگان جو ہے وہ ہمارے پاس کنورٹ کر دیتا ہے ان فارم آف گلوکوز. تو یہ ہمارے پاس دو مین ہارمون ہے پینکریاس کے جو بیسیکلی دو کام پرفارم کرتا ہے. جب ڈائبٹیز میلائٹس میں دراصل میں بات اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ پینکریاس جو ہے یہ ہمارے پاس انسولین تو سیکریٹ کرتا ہے لیکن انسفیشینٹ ہوتا ہے. اب اس کے ڈائبٹیز میلائٹس ہمارے پاس ڈائبٹیز میلائٹس ہمارے پاس ایک ایسا میٹابولک ڈس آرڈر ہے جہاں پر یہ تو نارملی فنکشن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں یہ سسٹم رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب گلوکوز کی لیول زیادہ ہو جاتی ہے تو انسولین سیکریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا لیول نارملائز کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے. جب کم ہو جاتا ہے تو الفا سیل گلوکوگان سیکریٹ کر دیتا ہے, یہ نارمل فنکشن ہے. جب ڈائبٹیز میلائٹس آ جاتا ہے مطلب میٹابولک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو یہ فنکشن اس طرح پھر نہیں ہوتا, یہ فنکشن پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ فنکشن ڈسٹرب کس طرح ہوتا ہے؟ ڈائبٹیز میلائٹس میں دراصل اس کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں. ایک ہے ہمارے پاس ٹائپ 1, دوسرا ہے ہمارے پاس ٹائپ 2. ٹائپ 1 اس کو ہم انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس بھی کہتے ہیں. انسولین ڈیپینڈنٹ کس طرح کہتے ہیں؟ مطلب ٹائپ 1 میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انسولین بنتا ہی نہیں ہے. جب انسولین نہیں بنے گا تو ہمارے پاس باڈی میں جو گلوکوز کا لیول ہے وہ زیادہ بڑھے گا, مطلب اس کی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی ایک ایسی ہارمون نہیں ہوگا کہ اس لیول کو کنٹرول کیا جا سکے. تو اس لیے ہمارے پاس ڈائبٹیز میلائٹس کاز ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ٹائپ 1 ہے جس میں ہمارے پاس کوئی بھی انسولین جو ہے وہ پینکریاٹک سیل سے ایکسکریٹ آؤٹ نہیں ہوتا, ریلیز نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پر جو بیٹا سیلز ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرائے ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس کی جو ریزن ہے ٹائپ 1 کی یہ آئیڈیوپیتھک ہے, مطلب اس کا کوئی پراپر ریزن نہیں ہے. ایک ریزن لاجیکلی جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی وائرل انفیکشن جب باڈی میں آ جاتا ہے تو اس کے خلاف جب اینٹی باڈیز جب باڈی میں بنتے ہیں تو ہمارے پاس بیٹا جو سیلز ہیں اس کے ریسپٹرز پر چلے جاتے ہیں اور امیون سسٹم جو ہے وہ اس اینٹی بائیوٹکس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں ٹائپ 1 کو. اب ٹائپ 2 ہمارے پاس جو ڈائبٹیز میلائٹس ہے یہ ہمارے پاس انسولین انڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس ہے. مطلب اس میں انسولین سیکریٹ ہوتے ہیں, اس میں انسولین ریلیز ہوتے ہیں لیکن انسفیشینٹ فارم میں ہوتے ہیں, مطلب جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان سے کم ہو جاتی ہیں. یہ دراصل میں یہ ہمارے پاس زیادہ تر ایڈلٹ ہولڈ میں ہوتا ہے یہ ٹائپ 2. یہ ہمارے پاس چلڈرن میں نہیں ہوتا, چھوٹے ایج کے بچوں میں ہمارے پاس ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس نہیں ہوتا. اور ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس
میل میں بھی ہو سکتا ہے, فیمیل میں بھی, اور بچوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور ایڈلٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اور ٹائپ 2 جو ہے یہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایڈلٹ میں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک اس کو ہم لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ, اس کو ہم لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 2 کو. ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں ہمارے پاس انسولین سیکریٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے جو ریسپٹرز ہیں وہ پراپر ورک نہیں کرتے, اور اس میں انسفیشینٹ جو انسولین ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے. اس کو ہم جو ہے لائف اسٹائل کے تھرو بھی اس کو جو ہے ہم مینیج کر سکتے ہیں. اور ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے اس کو ہم جو ہے کسی بھی لائف اسٹائل کے ذریعے اس کو ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم جو ہے آرٹیفیشلی پھر تھرو انجیکٹیبل جو ہے انسولین ہم لگاتے ہیں. اس کی اگر پھر فزیولوجی کی ہم بات کریں تو یہ جب انسولین جو ہے یہ پینکریاس سے جب سیکریٹ آؤٹ ہوتا ہے بیٹا سیل سے, تو باہر سیلز میں ہمارے پاس انسولین ریسپٹرز لگے ہوتے ہیں. جب انسولین ہمارے پاس بلڈ اسٹریم میں آتا ہے تو وہاں پر سیلز میں ہمارے پاس انسولین ریسپٹر لگے ہوتے ہیں. وہ انسولین ریسپٹر جو ہے یہ ہمارے پاس گلوکوز کو انٹو دا سیلز اندر ویزیکلز میں انٹر ہونے دیتے ہیں. جب انٹر ہو جاتے ہیں تو گلوکوز جو ہے بلڈ اسٹریم سے سیلز میں آ جاتے ہیں. جب بلڈ اسٹریم سے سیلز میں آ جائیں گے تو بلڈ اسٹریم میں گلوکوز کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن چلا جائے گا. تو اسی طریقے سے ایک ہے ہمارے پاس ٹائپ 1 اور دوسرا ہے ٹائپ 2. ٹائپ 1 جو ہے یہ ہمارے پاس آٹو امیون ڈیزیز ہے, اور یہ ہمارے پاس انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. اس میں انسولین کی ڈیپینڈنسی زیادہ ہوگی, مطلب اس میں انسولین جو ہے سیکریٹ آؤٹ نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں بیٹا سیل جو ہے وہ پرماننٹلی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. اور ٹائپ 2 میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ٹائپ 2 میں ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو ہے انسولین جو ہے وہ تو سیکریٹ آؤٹ ہوتا ہے لیکن انسفیشینٹلی, مطلب پراپر جو ہے جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے. اس لیے ہمارے پاس جو ہے یہ ٹائپ 2 جو ہے اس کو ہم لائف اسٹائل سے ریلیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اس کی سائن اینڈ سمٹمس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی, تو سب سے پہلے سائن اینڈ سمٹم فرسٹ جو ہے اس کو ہمارے پاس ہے انکریز تھرسٹ, مطلب کہ اس کو پیاس زیادہ لگے گی, نمبر 1. نمبر 2 جو ہمارے پاس ہے فریکوینٹ یورینیشن, اس کو یورین ارجنسی زیادہ سے زیادہ ہوگی. یورین ارجنسی زیادہ اس لیے ہوگی کیونکہ اس کی ترس جب بڑھے گی, مطلب پیاس زیادہ لگے گی, تو مطلب زیادہ پانی پیے گا. جب زیادہ پانی پیے گا تو اس کو یورین بھی زیادہ جو ہے پاس کرے گا, یورین بھی اس کو زیادہ آئے گا. یہ ہمارے پاس 2 اس کے سائن اینڈ سمپٹم ہو گئے. تیسرا اس کا سائن اینڈ سمپٹم یہ ہوگا کہ اس کو ایکسٹریم ہنگر ہوگا, مطلب یہ زیادہ جو ہے اس کو زیادہ بھوک لگے گی. زیادہ بھوک اس لیے لگے گی کہ وہاں پر جو انسولین ہے, وہاں پر جو گلوکوز ہے وہ پراپر اس کی کنٹرولمنٹ نہیں ہو رہی, وہ پراپر مطلب اس کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوگی, تو اس لیے اس کی جو ہے ایکسٹریم ہنگر ہوگی. اسی طریقے سے اس میں ہمارے پاس جو ہے فیٹیگ ہوگی, اریٹیبلٹی ہوگی, یہ ہمارے پاس اس کے سائن اینڈ سمپٹم آ جائیں گے. اور اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ہم تھرو انجیکٹیبلز جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہے. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے تھرو لائف اسٹائل جو ہے اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو رسک فیکٹر ہے کہ کون سی جو ہے اس کو زیادہ رسک فیکٹر ہو سکتا ہے, اس میں ایک ہے اوبیز بندہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ رسک پہ ہوتا ہے. اوبیز بندہ اس لیے زیادہ رسک پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی سرفیس ایریا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے سیلز بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کو انرجی زیادہ ریکوائر ہوتی ہے. جب انرجی زیادہ ریکوائر ہوگی تو گلوکوز زیادہ سیکریٹ ہوگا, اور جب گلوکوز زیادہ سیکریٹ ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ انسولین ہم زیادہ سیکریٹ ہوگا. لیکن ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں ہم نے کہا کہ وہاں پہ جو اس کے ریسپٹرز ہیں وہ ریزسٹنٹ ہے. جب ریسپٹر ریزسٹنٹ ہو گئے وہاں پہ انسولین تو سیکریٹ ہو رہا ہے لیکن گلوکوز لیول ڈاؤن نہیں جا رہا, کیونکہ سیلز میں جو ہے وہ ریسپٹر جو ہے وہ صحیح ریزسٹنس کر رہے ہیں, مطلب وہ اندر مطلب پراپر نہیں ہو رہے. تو اسی طریقے سے جو پینکریاٹک سیلز جو بیٹا سیلز ہے وہ انسولین بار بار سیکریٹ آؤٹ کریں گے. اس طریقے سے اس کی جو پراپر جو ایفیشنسی ہوگی وہ کم ہو جائے گی. ہم نے ٹائپ 2 میں بات یہی کی کہ اس کی سفیشنسی کم ہوگی. جب سفیشنسی کم ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز میلیٹس ٹائپ 2. تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2, اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے پہلا جو ہے اس کو ہم انجیکٹیبل ٹریٹ کر سکتے ہیں, اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 جو ہے وہ لائف اسٹائل کے ذریعے ٹریٹ ہو سکتا ہے. تو یہ تھا لٹل بٹ اباؤٹ تھا ڈائبٹیز میلیٹس. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا. ایٹ دا اینڈ نرسنگ ود خان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو لیکچر اپلوڈ ہوتے رہے. السلام علیکم.